جی الحمدللہ کنڈ بنگلہ کے مقام پہ بھی ہم پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈ بنگلہ کا یہ مقام ہے. یہاں پہ پہلے انگریز دور میں بنگلہ ہوتا تھا, انگریز کا تو وہ ختم کر دیا گیا, تو اب یہ نیا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی بہت قدیم پرانے درخت, ہزاروں سال پرانے درخت ہوں گے. یہ پھول ہیں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ یورپین چیسٹنٹ ہے جی. جی یہ یورپین چیسٹنٹ کہنا ہے. اس کا پورا نام جڑا ہے نا کاسٹینیا سٹیوا میل یورپین چیسٹنٹ. نام سن لیں جی. یہ ذرا درخت کا یہ جو سامنے آپ بڑا درخت ہے جی, بتائیں جی کیا نام ہے؟ کاسٹینیا سٹیوا میل یورپین چیسٹنٹ. کتنی عمر ہوگی اس کی؟ یہ تو پتہ نہیں 200 سال ہے 300 سال ہے. یہاں پہ پرانا سے پرانا درخت کتنی ایج کا ہوگا, کچھ آپ کو پتہ ہے؟ کم از کم 1200 سال کا درخت ادھر ساتھ. وہ جو بڑا جو بند کیا ہوا ہے, چادر لگائی ہوئی ہے, ہم 500-700 سال وہ کہہ رہے تھے. 1200 سال بارہ کم از کم اس سے اوپر ہے. آپ کا نام؟ محمد عارف نے. عارف صاحب آپ یہیں ہوتے ہیں آپ؟ جی. تو یہ جو بنگلہ یہاں پہ تھا وہ کس کے نام پہ تھا؟ وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا 1930 میں بنا تھا. اچھا جی. 2005 میں اس کو ڈیموج ہو گیا. اچھا. ایرا والوں نے بلڈنگ رکھی ہے کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں, لیکن اس کے 12 سال گزر گئے, اس کو بھی ابھی تیار نہیں کیا. تو بس اسی طرح پڑا ایسے کا ایسا ہی ہے. صحیح. فارسٹ ڈپارٹمنٹ. چلیں جی, اللہ کرے یہ بن جائے. امید پہ دنیا قائم ہے, اگر یہ بھی بن گیا تو. یہ جی متعلقہ عملے کے ان کے بچے ہیں ساتھ اور خود ہیں. تو یہ خوبصورت مقام ہے جی, کنڈ کا یہ مقام ہے جی خوبصورت. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ پوائنٹ ہے ماشاءاللہ, اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ جگہ. پہنچ گئے ہیں, یہ کنڈ بنگلہ ہے جی. جی السلام علیکم ویورز. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے الحمدللہ اس وقت ہم کنڈ بنگلہ کے مقام پر ہیں. وطن عزیز کا یہ خوبصورت پرچم, اللہ تعالیٰ اس پرچم کے سائے تلے تمام پاکستانیوں کو شاد اور آباد رکھے, اور یہ پرچم اسی طرح ہوا میں لہراتا رہے. جتنا خوبصورت یہ پرچم ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی, مگر اس پرچم میں رہنے والے, اس پرچم کے متعلق ہمارا دل ہماری جان ہر چیز حاضر ہے. مگر اس پرچم کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی خوبصورتی کو بھی آپ دیکھیں کہ وطن عزیز کتنا خوبصورت ہے, اور کتنے خوبصورت مقامات ہیں وطن عزیز میں. تو یہ کنڈ بنگلہ کا خوبصورت مقام ہے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اس مکمل پورے اس ٹور میں. انشاءاللہ جتنی بھی معلومات ہے اپنے چینل کے توسل سے آپ تک پہنچائیں گے. جی ویورز, استاذہ کا جو گروپ کنڈ بنگلہ آج کا جو ٹور تھا, الحمدللہ ان کے ساتھ ہم بھی تشریف لائے, بہت کچھ سیکھا ان سے. تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وطن عزیز کی خوبصورتی کے بارے میں, اور ضلع مانسہرہ سرن ویلی کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھتے ہیں. آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہے. اپنا نام بتائیں. میرا نام سجاول ہے اور ڈاڈر سے بلانگ کرتا ہوں میں. اور آپ ٹیچنگ کہاں کرتے ہیں؟ ادھر بسالہ میں, GPS بسالہ میں. وسالہ میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی بیوٹی کے بارے میں بتائیں, اپنے ضلع مانسہرہ سرن ویلی کے بارے میں بتائیں. سر پاکستان کی بیوٹی کی تو بات ہی عجیب ہے. پاکستان کی بیوٹی اپنی مثال آپ ہے, اور یہ جو ہماری سرن ویلی ہے تو یہ تو ایک قسم کی جنت نظیر ہے, اور اس کی تو خوبصورتی کا کوئی مثال اس کی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہیں گے کہ وہ آئیں اس ویلی میں اور انجوائے کریں. آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا, جو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہاں بالکل. بہت شکریہ جی. ایک اور دوست ہیں, آئیے چلیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا کرم سر. اپنا نام بتائیں. شہریار اجاز میں بلونگ کرتا ہوں مانسہرہ سے, اور جاب کر رہا ہوں اس ٹائم GPS میرا سواتھی آباد میں سے. تو کیا کہیں گے پاکستان کی بیوٹی کے بارے میں؟
سر پاکستان کی اگر لوگ باتیں کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی، لیکن جو نیچرل سینریز یہاں پہ ہمارے ایریاز میں ہیں تو وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے. تو اس مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ سرن ویلی میں مین ایشوز جو آتے ہیں نا، وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے لوگ ان ایریاز میں پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کا ہی فرض بنتا ہے کہ ان ایریاز کو ہم ایکسپلور کریں کہ تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ان علاقوں کو دیکھ کر اس سائٹ کا رخ کریں. کیا پتہ ان کی مدد سے ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور آنے والے وقت میں امید ہے کہ یہاں پہ ٹورزم وغیرہ شاید چلی جائے یہاں پہ. اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہے جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں؟ مسئلہ یہ ایسی جگہ پہ جب بندہ آتا ہے نا، وہ مینٹلی فریش ہو جاتا ہے، ایک دلی سکون ملتا ہے بندے کو، کیونکہ ہم شہروں کی پولوشن وغیرہ دوسرے چیزیں میں جو معاملات دیکھتے ہیں نا، تو بندہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جب ایسی جگہ پہ آتا ہے، پرسکون جگہ پہ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار واقعی اللہ کی قدرت دیکھتا ہے بندہ، کہتا ہے یار واقعی یہ لائف ہو، بندے کو مینٹلی بندہ سکون میں ہوتا ہے پھر. بہت شکریہ جی. اور دوست ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نام بتائیں ذرا. محمد یونس نام ہے میرا. یونس بھائی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ ہم ڈڑیال سے بلانگ کرتے اور ہیں. جاب گورنمنٹ ٹیچر ہوں میں. کس جگہ؟ GPS میرا سواتھی آباد. جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں اور پاکستان کی بیوٹی کے بارے میں چند الفاظ میں کچھ کہیں گے؟ میں یہاں پہ جو کھڑا ہوں تو یہ سرن ویلی کا جو سب سے پرفضا مقام ہے نا، کونڈ بنگلہ اس کو کہتے ہیں. جو بھی میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ سرن ویلی آئیں تو کونڈ بنگلہ کی طرف لازمی وزٹ کریں. کونڈ بنگلہ کا جو ٹریک ہے وہ آپ گاڑی سے بھی آ سکتے ہیں. ہم بھی آج گاڑی پہ آئے نا، 4x4 آپ جیپ لے کے آ سکتے ہیں نا. تو یہ شنکیاری سے آ گئی. اگر آپ پیدل آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈاڈر سے بھی آ سکتے ہیں. ڈاڈر سے آگے بکڑ مانگے، وہاں سے بھی آپ ہائکنگ کر کے آ سکتے ہیں. 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں. بہت ہی زبردست ویو ہے، دیکھنے کی جگہ ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی اگر مانسیرا آنا چاہتا ہے تو اس کو کونڈ بنگلہ ضرور آنا چاہیے. یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے بھی آج دیکھا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ آج تھے. تو یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. سید عابد حسین شاہ، ہیڈ ٹیچر GPS ڈیڈی دلوانی اور بٹنگ سیدھا کا رہائشی ہوں. شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ سید زادے ہیں، تو آپ سے گفتگو کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. آپ سید ہیں، کچھ کہیں گے اس ایریے کے بارے میں؟ بس یہی کہنا ہے کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. بہت حسین جگہ ہے. سبحان اللہ. یہ ایک ایسی سینٹر جگہ ہے کہ جس کے ایک طرف سے سرن ویلی جا رہی ہے اور ایک سائڈ سے کاغان ویلی جا رہی ہے، اور یہ درمیان سے ایک ٹریک ہے جو سیدھا موسیٰ کے مسئلے تک جاتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں کا روڈ صحیح نہیں ہے. اگر یہ روڈ صحیح ہو جائے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ادھر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں، تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا نام خالد حسین ہے. میں GPS میرا سواتھی آباد میں پڑھاتا ہوں اور رہائش میری دڑیال میں ہے. تو آج ہم یہاں جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، خوبصورتی دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس ایریے کی. ہم اسی ایریے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ملتا، تو آج وقت نکال کے آئے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ. تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، بہت دلی سکون ملا. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی مانسر سیر کے لیے باہر سے آئیں لوگ تو وہ لازمی کونڈ بنگلے کی طرف آئیں. تو یہاں پہ اگر سردیوں میں آئیں گے تو اور بھی پیارا ویو ہوتا ہے. گرمیوں میں آئیں گے تو اس کی ایک اپنی لک ہوتی ہے. آج کل گرمیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر طرف گرینری، پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو سردیوں میں بندہ اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. برف باری ہوتی ہے، بہت ہی پیارا ویو ہوتا ہے. تو جو ہے بہت ہی دلی سکون ملا آج آ کر. تو شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے؟ الحمدللہ. بتائیے گا اپنا نام. میرا نام انس ہے اور میں اسکول لیڈر ہوں اور 69 کلسٹر میرے پاس ہے. میں گلی باغ بفا کا رہائشی ہوں اور آج ہم لوگ یہاں پہ کونڈ بنگلہ میں وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت پیاری اور بہت خوبصورت جگہ ہے، وزٹر ریزورٹ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آؤٹ سائڈ ادھر ادھر سے وزٹ کرنے کے لیے اس جگہ پہ آئے. ہم لوگوں نے آج بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت مزہ آیا یہاں پہ. تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے، بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پہ آئیں اور اس جگہ کا فائدہ اٹھائیں، یہاں کی نیچرل بیوٹی کا. ناران کاغان وہ ایریا بھی آپ نے وزٹ کیا جی ہوگا، بالکل. تو کیا کہیں گے
उस एरिया और इस एरिया के बारे में? अच्छा, ये एक्चुअली है ऐसा, हमें इसका ये फ़ायदा है कि हमारे करीब पड़ता है, सिरन वैली के साथ अटैच है, और नारायण का खान थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो लोकेलिटी के लिहाज से, मतलब ये हमें नज़दीक पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करना चाहिए। नारायण का खान भी करना चाहिए, वो भी ब्यूटीफुल है, लेकिन इसकी जो है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी है, अपना मौसम बहुत ज़्यादा, और लैंड स्लाइडिंग वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है उस एरिया में, थोड़े से ये वाले इशूज़ हैं। ये सेफ तो इस एरिया वजह से हाँ बिल्कुल सेफ़ है। ट्रैक थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन ये है कि हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि इसके ऊपर भी काम करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, एक यंग अंडर 21 हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं, तो उनसे भी ज़रा उनके माइंड के बारे में पूछते हैं कि वो आए तो ये कुदरती जो नज़ारे हैं उन्हें कैसे लगे। तो आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम वकील अली है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? डाडर चौक से। अकील भाई, कैसा लगा आपको आज आके इधर? यहाँ पर आज हम घूमने आए हैं। कुंड बंगला बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा हमको, और हम ये चाहते हैं और दोस्त भी आएँ इधर घूमने के लिए। बहुत अच्छा पुरफ़ज़ा माहौल है, इधर आएँ और घूमें और एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। वीवर्स, ये एक ऐसा मकाम है कि सुबह हम निकले थे शनक्यारी से, तो फिर आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह वो खूह के मकाम पर कुछ हमने स्टे किया, मगर यहाँ पे दोस्तों का यही कहना है। एक मैंने मुकम्मल कुंड तक मैंने एक पैदल जो है मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, हाइकिंग की थी, तकरीबन पूरा दिन लगा था। तो आज इन दोस्तों के साथ जीप पर आए हैं। रास्ते की बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं रास्ते के। अगर यहाँ पे जो अवाब अख्तियार जो लोग हैं, जो असम्बलियों में सीटों पे बैठे हुए हैं, अगर वो थोड़ा सा पेन लें, दर्द लें, वो यही समझें कि हमारे घर का ये हिस्सा है, ये एरिया हमारे घर का एक हिस्सा है, तो अगर थोड़ा सा गौर करें, रोड बेहतर हो जाएं, तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोगों के मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। जिस तरह रोज़गार बढ़ेगा, लोगों की आमदो रफ्त होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो नुक्ता जमात से नीचे गुर्बत में हैं। तो जब टूरिस्ट आते हैं तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं, किसी न किसी के साथ कोई मिलता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये रोड बन जाए तो यहाँ पर सैलो सियाहत के जो लोग हैं, टूरिस्ट, जैसे नारायण का गान पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो यहाँ भी आएँ। ये एक पुरसकून, बहुत ही सुकून वाली जगह है। मेंटली तौर पर इंसान बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का इंसान पे बेपनाह करम है। इंसान इस काबिल तो नहीं, मगर अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से अपने बंदों को नवाजा हुआ है, तो हमें शुक्र करना चाहिए। मगर हमारे ऊपर जो सीटों पे बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि ये रोड सबसे बड़ा मसला है। बार बार मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्त यही कहते हैं कि आप रोड के मतलब कुछ कहें, तो अल्लाह करे ये रोड बन जाए तो यहाँ के मामलात भी बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका।